چونکہ ماہ ربیع الاول آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ کے گوشے گزار کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ربیع الاول اس کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں، میں صرف اختصار کے ساتھ اب حوالے وغیرہ دلائل دینے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے میں سرسری طور پر، کیونکہ اب مولانا کے جب خطابات ہوں گے جمعہ میں یا اس طریقے سے جو بھی پروگرام ہوں گے، پھر آئندہ حضرت شیخ الحدیث قبلہ حفظہ اللہ کا جو درس ہوگا اس میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو میں آپ کو 2-3 چیزیں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا جواز، یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے یا نہیں، اس کو ہم قرآن اور حدیث میں تلاش کریں گے، دیکھیں گے۔ پھر ائمہ، محدثین، مجتہدین کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے، ان کا کیا معمول رہا ہے، اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے۔ قرآن میں اس کے لیے کیا احکام ہے، حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، ان چیزوں کو ہم شامل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیب مکرم آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب، فضل اللہ، اللہ کا فضل، وبرحمتہ اور اس کے رحمت کے سبب، فبذلک فلیفرحوا، بس اسی سبب، اسی وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوشی اور فرحت اور مسرت کا اظہار کرے۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی خاطر۔ قل آپ فرما دیجئے بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک پھر دوبارہ تاکیدن فرما رہا ہے، پہلے تو ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت، یہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے فبذالک، کسی اور وجہ سے نہیں، بس انہی وجہ سے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے کیا چاہیے؟ فلیفرحوا، لوگوں کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں کو فرحت اور مسرت کا اظہار کرنا چاہیے، لوگوں کو شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو کچھ تم جمع کر رہے ہو، جو کچھ تم جمع کر رہے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا صرف ترجمہ ہوا، اب اس کی تھوڑا مختصر وضاحت سماعت فرما لیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر تمہیں خوشی منانا چاہیے، یہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو اب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے، تو اس کو تھوڑا آپ قرآن مجید کو غور و خوض سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ حبیب مکرم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر ساری کائنات کے لیے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت سے مراد کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، اے لوگو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاتے۔ تو یہاں پر مفسرین اکرام نے فرمایا ہے اللہ کا فضل کون ہے، اللہ کی رحمت کون ہے؟ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہاں پر اللہ کا فضل سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اللہ کی رحمت سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اے لوگوں اگر حضور پاک
تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نہ بھیجتا اس دنیا میں، تمہارے درمیان اگر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو نہ بھیجتا تو تم شیطان کی اتباع کرنے لگ جاتے۔ تو اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنا ہمیں نقصان اٹھانے سے بچا لیا ہے اللہ نے، اور شیطان کی اتباع کرنے سے بچا لیا ہے حضور کو بھیج کر اللہ تعالیٰ۔ تو حضور کی آمد ہمارے نقصانوں سے بچنے کا ذریعہ بنی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہمارے شیطان سے اتباع کرنے کی ہم سے سیفٹی بنا۔ تو اب یہ تو مفسرین اکرام کے اقوال میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب یہاں پر ایک تفصیل، چونکہ بعض حضرات میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ اور فکر رکھتے ہیں، میلاد النبی منانے کو ناجائز سمجھتے ہیں یا بدعت سمجھتے ہیں یا حرام سمجھتے ہیں یا شرک سمجھتے ہیں۔ الغرض ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ میں صرف ان کے ایک بڑے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، انہوں نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے مہینے میں، حضور کے میلاد کے مہینے میں پڑھنے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اگر حضور کا میلاد منانا جائز ہی نہیں ہے تو تمہارے عالم نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ پورا حضور کی شان میں ہے وہ کتاب، آپ جا کر پڑھ لیجیے۔ حضور کی شان میں، حضور کی نورانی تخلیق کے وقت سے لے کر پورا حضور کی سیرت کے تقریباً ابواب اور فصول باندھے گئے ہیں اس میں۔ جب حضور کا میلاد منانا آپ کے پاس ناجائز، بدعت، حرام، فلاں علاں یہ سب ہے، تو پھر آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ آپ کے عالم صاحب نے، اور اس میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رحمت سے مراد، فضل سے مراد وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہم یہ اغیار بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مراد، اللہ کے فضل سے مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اگر ناجائز اور بدعت اور حرام کہنا ہو تو پہلے اپنے عالم صاحب کو کہہ دیجیے، ہمیں مت کہیے۔ الغرض ایسے بہت سارے دلائل ہیں جہاں پر اغیار نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور اس بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اور سیرت کا تذکرہ اس مہینے میں بطور خاص روز اول سے کیا جاتا ہے اور کیا جاتا رہے گا قیامت تک انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ آیت کریمہ ہوئی، اور ایک آیت میں شامل کر کے پھر حدیث مبارک کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ آیت کریمہ ہوئی، دوسری آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے، یہ 16ویں پارے میں سورہ مریم میں پہلا رکوع، پہلے رکوع کی آخری آیت ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یہ اتنا یاد رکھ لیجیے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اتنا بھی حصہ یاد رکھ لیے تو آپ کے لیے کافی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے، اور سلامتی ہو اس پر جس دن وہ پیدا ہوئے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلامتی ہو، اب یہ پوری آیت ہے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ اس دنیا سے رخصت کر گئے، اور ان پر سلامتی ہو جس دن وہ دوبارہ پھر اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں کئی انبیاء کا تذکرہ فرمایا، یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی ارشاد فرمایا، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا ہوں، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں دوبارہ قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا۔
ان آیات بینات میں، اس سورے میں اللہ تعالیٰ ان پیغمبروں کی ولادت پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیدائش پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ ارے یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پر خود رب ذوالجلال سلامتی بھیجنے کا اعلان کر رہا ہے، اور خود بنفس نفیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے میری ولادت کے دن مجھ پر سلامتی ہو۔ اب ذرا اس ذات اور اس ہستی کی ولادت پر قربان جائیے جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، ان کی ولادت پر سلامتی کیوں نہ ہو، ان کی ولادت پر خوشیوں کا ماحول کیوں نہ ہو، ان کی ولادت پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے نذرانے کیوں نہ ہو۔ جب رب ذوالجلال دیگر پیغمبروں کی ولادت پر سلامتی کا اعلان کر رہا ہے تو پھر جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، تو ان کی پیدائش پر سلامتی کیوں کرنا ہو؟ تو یہ قرآن کی آیات بینات ہے۔ اب میں اس کی اور وضاحت ہو سکتی ہے، لیکن پھر آپ تفصیل سے سن لیں بعد میں، لیکن میں حدیث مبارک کی طرف آ رہا۔ یعنی مقصد یہی ہے کہ جو یہ کہنا کہ حضور کا میلاد منانا ناجائز ہے، پہلے میلاد کو سمجھ جائیے۔ میلاد یہ عربی لفظ ہے، میلاد یہ عربی لفظ ہے۔ میلاد کے معنی پیدائش، میلاد کے معنی برت، پیدائش، برت۔ میلاد النبی، برت آف پروفٹ، پیغمبر کی پیدائش۔ اب یہاں پر ایک جو غلط عقیدہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کا بھی رد ہے، اس کو بھی تھوڑا سن لیجیے۔ بعض لوگ میلاد النبی منانے کو شرک کہتے ہیں۔ شاید آپ لوگوں میں سے کسی نے سنا ہوگا یا کسی نے آپ کو بولا ہوگا میلاد النبی منانا شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، فلاں علا۔ تو اس میں سے ایک چیز بعض لوگ جو مخالفین ہیں میلاد النبی منانے کے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد النبی منانا شرک ہے، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ شرک کو ختم کرنا ہے، یہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دینا ہے۔ کیسے؟ میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، نبی کی ولادت۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی ذات اور صفات میں شریک کرنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیدا ہونے والا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی پیدائش ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ پیدائش سے پاک ہے، وہ روز اول سے ہے، ابد ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے۔ وہ ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، اولاد سے، بیوی سے، سب سے پاک ہے۔ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا اور اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ ولادت سے، پیدائش سے پاک ہے۔ ہم حضور کا میلاد کر کے یہ بتاتے ہیں لوگوں، حضور یہ اللہ نہیں ہے، یہ خدا نہیں ہے۔ ان کا ہم میلاد منا کر بتاتے ہیں یہ خدا نہیں بلکہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے بندے ہیں۔ میلاد اس کا ہوتا ہے جو بندہ ہو، خدا کا میلاد نہیں ہوتا، خدا تو پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو پھر میلاد النبی منانا شرک کیسے ہو گیا؟ خدا کا تو میلاد ہی نہیں ہے، وہ تو پیدائش سے پاک ہے، پھر میلاد النبی کو شرک کیسے کر دیا تم نے؟ میلاد النبی یعنی نبی کی پیدائش، اور شرک کا معنی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ تو کیا تمہارے کانسیپٹ کے اعتبار سے کیا نعوذ باللہ اللہ کو بھی پیدا کر دیا تم نے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم جو حضور کا میلاد، حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کر کے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، اور کیا تم نے اس کو خدا کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا؟ یہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں میلاد النبی منانا یہ شرک نہیں بلکہ شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے، کیونکہ خدا پیدا ہونے سے پاک ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی یہ خدا نہیں ہے، یہ پیدا ہوئے ہیں، یہ خدا کے بندے ہیں۔ تو الغرض حاضرین اکرام،
پھر اب ہم حدیث مبارک کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ اور بہت ساری آیات بینات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے پر استدلال ان آیات سے کیا جا سکتا ہے. جب قرآن کی بات ہو گئی تو اب میں حدیث مبارک اور جو ہے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میلاد منانے کا جواز آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے، یہاں پر درس بخاری ہے چل رہا ہے. صحیحین کہا جاتا، بخاری کے بعد درجہ کتب حدیث میں مسلم کا ہے. مسلم شریف کی حدیث کو شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بخاری کو ہم شامل کریں. مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھا کرتے. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم الاثنین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا. فقال یوم ولدت فیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا، میری پیدائش کی خوشی میں پیر کا روزہ رکھا کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل چاہیے آپ کو حضور کا میلاد منانے کے لیے؟ حضور اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ولادت پر حضور روزہ رکھے اور آپ دلیل مانگتے پھرے اور یہ کہتے پھرے کہ حضور کا میلاد منانا، حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، فلاں ہے، علاء ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضور خود اپنا میلاد منا رہے، حضور خود اپنی ولادت پر روزہ رکھ کر اپنا میلاد منا رہے، روزہ رکھ کر حضور اپنا میلاد منا رہے. تو الغرض حاضرین کرام، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار فرمایا کہ میں اپنی ولادت پر خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر کرتا ہوں. اب اس کے بعد اب یہاں پر یہ اعتراض بھی ہو سکتا آپ بھی روزہ رکھیے. ہاں یقیناً اہل سنت والجماعت کے لوگ روزہ رکھ کر بھی میلاد النبی مناتے ہیں. یہ آپ غلط فہمی میں مت رہیے. اہل سنت والجماعت کے لوگ جلسے کی شکل میں بھی میلاد النبی مناتے ہیں، جلوس کی شکل میں بھی میلاد النبی مناتے ہیں، مٹھائی تقسیم کر کے بھی میلاد النبی مناتے ہیں، کھانا کھلا کر بھی میلاد النبی مناتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی میلاد النبی مناتے ہیں، چاکلیٹ تقسیم کر کے بھی میلاد النبی مناتے ہیں، لائٹنگ لگا کر بھی میلاد النبی مناتے ہیں، اپنے گھروں پر جھنڈے لگا کر بھی میلاد النبی مناتے ہیں. جتنے خوشی اور فرحت و مسرت کے طریقے ہو سکتے ہیں ان سب طریقوں سے حضور کے میلاد کا اظہار کیا جاتا ہے. جو جائز طریقے ہیں ان سب طریقوں سے میلاد النبی منایا جاتا ہے. اب یہاں پر تو روزہ رکھ کر حضور کا میلاد منانے کا ثبوت آپ کو مل گیا، پھر آپ ناجائز کہتے ہیں. کم از کم آپ جو میلاد نہیں منانے والے ہیں میں ان سے معروضہ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں آپ جھنڈے لے کر مت نکلیے، آپ جھنڈے لے کر جلوس میں مت شامل ہوئیے، آپ میلاد النبی مت منائیے. کم از کم وہ کام تو کر لو جو حضور نے روزہ رکھا. ایسے تو میلاد منا لو جو کہ حضور سے ثابت ہے، وہ مسلم کی حدیث مبارک ہے. یوں تو میلاد منا لو، کم سے کم ہم پر اعتراض کرنے کے بجائے، ہمارے اوپر ٹھکرا پھوڑنے کے بجائے، ہمارے خلاف اناپ شناپ میلاد کو ناجائز بدعت حرام کہنے کے بجائے کم از کم آپ روزہ رکھ کر تو حضور کی سنت ادا کرو، حضور کا میلاد مناؤ. اب اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. یہ بالکل نہ سمجھیں کہ میلاد النبی منانا ہے تو صرف روزہ رکھ کر ہی منائے، دوسرے طریقے ناجائز اور بدعت ہے. کیا صحابہ نے منایا، کیا حضور نے منایا، فلاں نے، یہ بالکل بے جا غلط اعتراضات ہیں. اس میں ایک اصول یاد رکھے، جتنے خوشی کے جائز طریقے ہو سکتے ہیں ان سب ذریعوں سے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے. گرچہ کہ وہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طریقے کا اظہار نہ ہوا، گرچہ کہ صحابہ نے نہ منایا ہو وہ طریقے سے،
گرچہ کہ تابعین نے وہ طریقے سے نہ منایا ہو، تبع تابعین نے نہ منایا ہو، مجتہدین نے نہ منایا ہو، صالحین نے نہ منایا ہو، ائمہ نہ منائے ہو، لیکن جو جو جائز طریقے ہو سکتے ہیں ان سب طریقوں سے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب اگر ایسا ہی کہا جائے کہ ہم وہ کام نہیں کرتے جو بعد میں ایجاد ہوئے، وہ تو بدعت ہے، وہ ناجائز ہے، حضور کی حدیث مبارک ہے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے، تو اس حدیث مبارک کی روح سے آپ تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگر یہی آپ کا کانسیپٹ ہے بدعت کے حوالے سے، تو آپ یہ جو چھپے ہوئے قرآن شریف ہے وہ پڑھنا چھوڑ دیجیے۔ کیوں؟ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن مت پڑھیے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن تھا اس پر زبر، زیر، پیش، حرکات، سکنات، جزم، اعراب نہیں لگے ہوئے تھے۔ آپ اگر یہی کہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں گے جو سرکار نے کیا ہو، یا وہی کام کریں گے جو صحابہ نے کیا ہو، میلاد النبی سرکار نے منایا تو بتاؤ، میلاد النبی کے موقع پر سرکار نے اپنے گھر پر جھنڈا لگایا تو بتاؤ، ہم بھی لگا دیں گے۔ میلاد النبی کے موقع پر صحابہ نے اپنے گھروں پر جھنڈا لگایا تو بتاؤ، ہم بھی لگا دیں گے۔ میلاد النبی کے دن 12 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں میلاد النبی آیا، ایک مرتبہ عثمان غنی نے میلاد النبی منایا تو بتاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2 مرتبہ میلاد النبی آیا، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ میلاد النبی منایا تو بتلاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 سال آپ کا دور خلافت رہا، ان 10 سال میں ایک سال بھی عمر ابن خطاب نے میلاد النبی منایا تو بتاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا، ان 12 سالوں میں کوئی ایک سال بتاؤ جس میں عثمان غنی نے میلاد النبی منایا ہو۔ مولا علی کا دور خلافت 4 سال رہا، اس 4 سال میں 4 مرتبہ میلاد النبی کا موقع آیا، مولا علی نے کسی ایک مرتبہ میلاد النبی منایا تو بتلاؤ۔ تو حاضر اکرام، ہمارا جواب یہی ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ صحابہ اکرام نے میلاد النبی منایا تو بتلاؤ، تو اے میرے مخالفین کان کھول کر سن لو، جو تم آج قرآن پڑھتے ہو وہ قرآن حضور کے زمانے میں اگر ایسا ہی تھا تو مجھے بتلاؤ۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 2 سال 2.5 سال رہا، اس زمانے میں اگر قرآن میں اعراب تھا تو ثابت کر کے بتلاؤ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن مجید پر اعراب، زبر، زیر، پیش، حرکات و سکنات تھے تو بتلاؤ ثابت کر کے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت 12 سال رہا، اس میں اگر اعراب لگے ہوئے ہیں تو بتلاؤ۔ مولا علی کا زمانہ 4 سال کا دور خلافت رہا، اس میں اگر 4 سال کے زمانے میں اگر یہ ثابت کر دو تو ہم میلاد منانا چھوڑ دیں گے۔ کوئی ثابت نہیں کر سکے گا قیامت تک، کیونکہ اس خلفائے راشدین کے زمانے تک نہ قرآن پر زبر و زیر تھے، نہ حرکات و سکنات تھے۔ بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے میں قرآن مجید پر زبر، زیر، پیش، اعراب اور نقطے وغیرہ لگائے گئے۔ تو اگر ہر وہ کام جو تم بدعت کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہو، کیا حضور نے منایا، کیا صحابہ نے منایا، کیا ابو بکر نے منایا، کیا عمر نے منایا، کیا عثمان نے منایا، کیا مولا علی نے منایا رضی اللہ عنہم اجمعین، کیا تم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہو حضور سے؟ ارے نادانو، اگر ہر کام کو تم بدعت کہتے ہو تو یاد رکھو تم قرآن بھی صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ اعراب یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں لگائے گئے، تو یہ بدعت ہے۔ ایسے بدعت کام کے ساتھ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور چھپا بھی رہے ہو، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں قرآن چھپا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، لوگوں میں تقسیم کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے، بیچ رہے ہو، یہ کیا یہ بدعت کا کام کرتے جا رہے ہو؟ یہاں پر تمہیں بدعت نظر نہیں آتی؟ تو الغرض یہ پیمانہ ان کا ان کے خود کے لیے الگ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے الگ ہے۔ جب ان کی بات آئی تو بہانے بنتے، اور جب ہماری بات آئی تو کہتے ہیں بدعت ہے۔
اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی تو اس وقت 400 حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو گئے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا اگر ایسے ہی رہا ہمارے حفاظ صحابہ اکرام شہید ہوتے رہے تو ہمارا قرآن بھی ضائع ہو جائے، تو لہذا قرآن کو آپ جمع فرمائیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جلال میں آ گیا اور کہنے لگے کیا میں وہ کام کروں جو سرکار نے نہ کیا ہو؟ یہ تو کام بدعت ہے، میں نہیں کر سکتا. حضور نے جو کام نہیں کیا میں نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد غور و فکر کیا، تفکر کیا، تدبر کیا. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا، اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا ہے. آپ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مشورہ قبول کر لیا. پھر اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا حکم دیا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہی سمجھ کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ بدعت ہے، حضور نے نہیں کیا، میں نہیں کرتا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ایسے ہی رہا تو جیسا تورات، زبور، انجیل یہ آسمانی کتابیں ضائع ہو گئی، ہماری قرآن بھی ضائع ہو جائے گی، آپ اس کو جمع فرمائیے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات کو سمجھا. اس کے بعد فرمایا عمر کے سینے کو اللہ نے کھول دیا. اب تک جو کام کو بدعت سمجھ رہے تھے لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر جمع کرنا شروع کر دیا. اگر بدعت سمجھ کر قرآن کو جمع نہ کیا جاتا تو آج آپ کے ہاتھ میں قرآن نظر نہیں آتا تھا. بدعت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس کی ایک الگ ٹاپک بنتی ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. اب جو بخاری شریف کی آخری حدیث مبارک میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں. بشر حیبت قال له ماذا لقيت قال ابو لهب لم الق بعدكم غير اني سقيت في هذه بعتاقه ثويبه. بخاری شریف کتاب النکاح باب امہاتکم اللاتی ارضعنکم، یہ بخاری جلد 1 کی حدیث مبارک ہے. اس میں فرمایا جا رہا ہے فلما ماتا، یہ ہمارا عنوان یہ چل رہا ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے. اس حوالے سے یہ حدیث مبارک ہم کیونکہ ابتدا میں مختلف قرآن کی آیتیں بھی پڑھی اور مسلم شریف کی حدیث جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے، اب یہاں پر روزہ رکھ کر نہیں کسی اور طریقے سے حضور کا میلاد منایا گیا. میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا کہ ہر وہ جائز طریقہ جو بھی ہو، چاہے وہ روزہ رکھ کر ہو یا کھانا کھلا کر ہو یا مٹھائی تقسیم کر کر ہو، جو بھی خوشی کا طریقہ ہو سکتا جو جائز ہو، ان سب طریقوں سے میلاد النبی منایا جا سکتا ہے. تو ایک دلیل جو بخاری شریف سے ثابت ہے، فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا. ابو لہب کون ہے یہ سب جانتے ہیں، یہ کوئی مسلمان نہیں، یہ کافر ہے اور زندگی بھر اسلام کی، مسلمانوں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا اور سب سے پہلے حضور کی مخالفت کرنے والا ابو لہب. یہ دشمن اسلام ہے، دشمن دین ہے، دشمن رسول ہے، دشمن خدا بھی ہے، دشمن خدا بھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی شان میں اس نے بے ادبی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں سورہ تبت یدا نازل فرمایا. اس کا جب انتقال ہوا، مر گیا، تو کہتے ہیں اُرِيَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ، بعض اس کے خاندان والوں کو خواب میں اسے بتلایا گیا. بشر حیبت، بہت بری حالت ہے. قال ماذا لقيت، جب اس سے پوچھا گیا کہ تم مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا، تجھے کیا ملا، زندگی بھر دین کی، اسلام کی، مسلمانوں کی، محمد مصطفیٰ کی مخالفت کرتا رہا، کیا ملا تجھے؟ قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی هذه بعتاقة ثویبہ. تو اس نے کہا، ابو لہب نے کہا لم الق بعدکم، تمہارے سے جدا ہونے کے بعد میں کوئی راحت، کوئی چین، کوئی سکون مجھے نصیب نہیں ہوا. تمہارے سے جدا ہونے کے بعد یعنی مرنے کے بعد مجھے کوئی چین، سکون، راحت محسوس نہیں، میسر نہیں ہوا. غیر انی، سوائے اس کے کہ میرے سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے پانی پلایا جاتا، سویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے سیراب کیا جاتا.
اب یہ صہیبہ کو آزاد کیوں کیا، اس کو بھی تو سمجھے، اس کو بھی تھوڑا اس کی وضاحت دوسری حدیث مبارک میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں ان عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس فرماتے ہیں قال لما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، رأیت فی منامی بعد حول، میں نے 1 سال کے بعد اس کو خواب میں دیکھا، فی شبی حال، بہت بری حالت میں، فقال ما لقیت بعدکم راحتا، اس نے کہا میں تم سے جدا ہونے کے بعد کوئی راحت، کوئی چین، کوئی سکون مجھے میسر نہیں آیا، الا ان العذاب یخفف عنی کل یوم الاثنین، سوائے اس کے کہ ہر پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، ہر پیر کے روز میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ قال، فرماتے ہیں وذاک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد یوم الاثنین، ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف کیوں کی جاتی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ پیر کے روز حضور کی ولادت ہوئی تھی، اور اس ولادت کی خوشخبری سہیبہ نے ابو لہب کو جا کر سنایا تھا، تمہیں بھتیجا مبارک ہو، تمہارے بھائی کے ہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب کو اس کی باندھی سہیبہ نے یہ خوشخبری سنایا تھا، یہ بشارت سنایا تھا۔ جب اس نے سنا تو اس نے فلما بشرت وکانت ثویبہ بشرت ابا لہب بمولدہ فاعتقها، جب ثویبہ نے اس کو بشارت دی حضور کی ولادت کی تو اس نے خوشی میں ثویبہ بانی کو آزاد کر دیا، انت حرہ اذهبی کہہ دیا، انت حرہ اذهبی، جا تو میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں تو آزاد ہے کہہ کر یہ انگلی سے اشارہ کر دیا۔ جب یہاں پر بانی جامعہ نظام الرحمت و رضوان فرماتے ہیں دیکھو خدا کی شان، یہاں پر ایک کافر ہے، قبر تو عذاب دینے کی جگہ ہے، لیکن رب ذوالجلال وہاں پر اس کے عذاب میں تخفیف کر کے اسے میٹھا اور شیریں پانی سے سیراب کر رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس نے زندگی بھر حضور کا میلاد نہیں منایا، ایمان کی حالت میں حضور کا میلاد نہیں منایا، کفر کی حالت میں حضور کا میلاد منایا، نبی سمجھ کر حضور کا میلاد نہیں منایا، اپنا بھتیجا سمجھ کر حضور کا میلاد منایا، اپنا بھتیجے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے باندی کو آزاد کر دیا، روزہ نہیں رکھا حضور کے میلاد کے لیے، باندی کو آزاد کر دیا۔ تم بانی جامعہ نظام الرحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی شان یہ دیکھو کہ اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی تو بات اور ہوتی، لیکن ہر پیر کو اللہ تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر کے یہ بتلا رہا ہے کہ حضور کی ولادت پر خوشی منانے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کر رہا ہے۔ اب رہا اس نے زندگی میں ایک مرتبہ خوشی منایا، زندگی بھر تو حضور کی مخالفت کرتا، لیکن رب ذوالجلال کا انعام تو دیکھو کہ اس نے گرچہ کہ حضور کا میلاد زندگی میں ایک مرتبہ منایا، رب کی شان یہ دیکھو، حبیب کا احسان یہ دیکھو کہ ہر پیر کو سال میں ایک دفعہ بھی نہیں، مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں، بلکہ ہر ہفتے اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ پھر اس کے بعد بانی جامعہ فرماتے ہیں ہو سکتا کہیں اور سے کوئی فرشتہ لا کر اس کو پانی پلا دے، یہ کوئی اور چیز سے کرا دے، اس کے عذاب میں تخفیف ہو، یا پانی کا باٹل آ جائے، یا کوئی انتظام ہو جائے، لیکن بانی جامعہ فرماتے ہیں خدا کو یہ بھی گوارا نہیں ہے، رب ذوالجلال یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے جو عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے وہ محض حضور کی میلاد پر خوشی منانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس لیے کہ انہیں جس نے جو انگلیوں سے حضور کے میلاد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا، انہی انگلیوں سے اللہ تعالیٰ پانی جاری کر کے یہ بتلا رہا ہے، اے ابو لہب جس انگلیوں سے تو میرے حبیب کی خوشی میں، میرے حبیب کی ولادت کی خوشی میں جس انگلیوں کے اشارے سے تو نے باندی کو آزاد کیا تھا، اسی انگلیوں سے ہم پانی کو جاری کر رہے ہیں، اسی انگلیوں سے ہم شیریں پانی کو جاری کر رہے ہیں۔ تو حاضرین اکرام یہ ہے ایک کافر، آخر میں یہ اشعار سن لیجئے، بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ اسی حدیث کو اشعار میں یوں فرمایا گیا، اذا کان ھذا کافر جاء ذمہ، جبکہ یہ کافر ہے جس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے وتبت یداہ فی الجحیم مخلدہ،
سورہ تبت یدا جس کی مذمت میں اللہ نے نازل کیا ہے، فی الجحیم مخلدا، یہ کافر مرا، مشرک مرا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے حضرت شمس الدین محمد بن ناصر الدمشقی، یہ فرماتے ہیں آگے، اتا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ السرور باحمد، یہ حدیث مبارک میں آیا ہے، یہ بخاری کی حدیث جو ابھی آپ نے سنا ہے، اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت شمس الدین فرماتے ہیں یہ حدیث میں آیا ہے کہ ہر پیر کے روز ہمیشہ زندگی میں ایک مرتبہ نہیں، سال میں ایک مرتبہ نہیں، مہینے میں ایک مرتبہ نہیں، بلکہ ہر ہفتہ ہر پیر کو یخفف عنہ للسرور باحمد، اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ احمد یہ حضور کا نام ہے، حضور کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، محمود بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، طہ بھی ہے، یاسین بھی ہے۔ احمد کا ذکر فرماتے ہیں یخفف عنہ للسرور باحمد، احمد پر خوشی منانے کے سبب ہر پیر کو عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے۔ اس کے بعد امام شمس الدین ناصر فرماتے ہیں فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي طُولَ عُمْرِهِ بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا، اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے جب اللہ تعالیٰ ایک کافر جس کی مذمت میں قرآن اترا، وہ حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کیا، تو اس کو مرنے کے بعد ہر پیر کو اس کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے۔ اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی محب، اگر کوئی عاشق رسول، اور اگر کوئی موحد، اگر کوئی مومن، اگر کوئی حضور کو چاہنے والا حضور کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے اور حالت ایمان میں ہی انتقال کر جائے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو ان نعمتوں سے محروم رکھے گا؟ ایک کافر کے عذاب میں تخفیف کر رہا ہے تو ایک عاشق کے عذاب میں تخفیف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو الغرض حاضرین اکرام، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کھول کر منائے، مگر وہ طریقے اختیار مت کریے جو ناجائز، ناچ گانے، ڈی جے بجانا، عرش لگا لینا، چیخ و پکارا کرنا، دوسروں کو تکلیف دینا، راستے بلاک کر دینا، یہ طریقے غلط ہیں۔ ان طریقوں سے اوائڈ کریے، جو جائز طریقے دل کھول کر حضور کی محبت میں سرشار ہو کر میلاد النبی منائیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا مکے مدینے میں منایا جاتا، تو جا کر آنکھوں کی بینائی اگر کم ہو گئی ہے تو چشمہ لگا کر دیکھ لیجئے، 12 ربیع الاول کو آج بھی مکے میں، مدینے میں آج بھی مولد مبارک کہہ کر بچے بڑے حضور کے میلاد پر چاکلیٹ تقسیم کر کے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔